صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں تو دین بات سننے کے لیے اور عمل کی نیت کر لو۔ بات کو سنانا مقصد بات کرنا تو پہنچ جائے اور عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ ہے۔ تو جتنا اس پہ عمل ہوگا اتنی فائدہ ہوگا۔ شیخ کی حاضری میں نیت کرنا، نیت درست کرنا بہت ضروری ہے۔ کلام کرے یا نہ کرے اس کی توجہ رہتی ہے۔ خلوت میں شیخ ہوتا ہے لیکن پوری جلوت اس کو کام نہیں کرتی، اس لیے جتنے بھی کام کرو اخلاص سے کرو، رضو اللہ ہو کے کرو۔ جتنا رضو اللہ ہوگے اتنی فائدہ ہوگا۔ یہاں پر جو تھوڑا وقت ملا ہے آنے کے لیے شفلائی میں اس کو غنیمت سمجھو۔ اسی لیے دو چیزیں ہیں ضروری ہے ہر سالک کے لیے، زبان ذاکر دل شاکر، یہ نچوڑ ہے پورا۔ زبان ذاکر دل شاکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لیتے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ محبت، عظمت اور اطاعت تین جز ہیں۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ محبت والوں پاس جاؤ گے، محبت پیدا ہو جائے گی۔ کونوا صادقین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان کے نقل و حرکت دیکھو گے، ان کے کلام کو دیکھو گے، ان کے اعمال کو دیکھو گے، رغبت پیدا ہو جائے گی، تعلق اللہ بڑھے گا۔ اسی کا نام ہے خانقاہی نظام، بیت ہونا۔ آج بیت ہو رہے ہیں لوگ، مستحب واجب نہیں، اصلاح واجب ہے، فرض ہے۔ یہ بھی رضیدہ رہ جائے گا تو بھول جاؤ گے۔ میں توبہ کراتا ہے شیخ گناہوں سے، ظاہر و باطن دونوں۔ ہم پہ لازم ہے کہ اس کی اطاعت کریں، نہیں کرو گے پکڑ لے جاؤ گے۔ اللہ پناہ رکھے، بہت ضروری ہے یہ۔ شیخ کو ترغیب نہیں دیتا ہے، از خود آپ نے پیش کیا کہ مجھے بیعت کر لو، تو بیعت درخواست تم نے لگائی، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ جب تم نے درخواست لگائی تو اس کے حکم کی جو پابندی کرنی پڑے گی۔ ہر شیخ یہ چاہتا ہے کہ میرا مرید جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ طریقہ اسی لیے بتاتا ہے، ذکر کراتا ہے۔ ذکر سے مقصد ہے زبان میں جب ذکر پیدا ہو جائے گا قلب پر اثر پڑے گا، معاصی سے نفرت۔ یہ خانقاہی نظام۔ آج کل اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ صرف بیت کو مستحب ہے، والد سمجھ گیا۔ ڈاکٹر پر علاج کراتے ہیں، نسخہ تجویز کرتا ہے، وہ اطلاعات بھی کرتے ہیں، ضروری ہے۔ ڈاکٹر کیا معلوم کیا تغیر توجہ ہو رہا ہے، ایسے شیخ اطلاع کرنا چاہیے۔ وہ نوکر جانتا ہے، چونکہ اپنی اصلاح اپنے شیخ سے کرائی۔ یہ طاعت النبی سے آ رہا ہے، نبی کی اصلاح والی فلن ہے، صحابہ کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک اس سے جاری رہے گا۔ تو بیعت ہونے کی بات یہ ہے کہ ہمارے کوئی کام خلاف شریعت خلاف سنت نہیں رہتا ہے۔ کسی اگر محبت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے اور قرب بڑھے گا، جب قرب بڑھے گا عظمت چھا جائے گی۔ مجھے کس سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ اکبر بہت بڑی ذات سے بات ہے، منصف ہے، اللہ اکبر اسی لیے کہتے ہیں۔ جب عظمت ہے دل میں، اب ہم اطاعت بھی کریں گے، جو شریعت کہے گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کا نام اطاعت۔ تو محبت، عظمت اور اطاعت، یہ خانقاہی کے اصول ہیں۔ یہ آج ہم لوگ زبان سے ذکر نہیں کرتے، کلام مشہور ہوتے ہیں۔ شیخ کے جانے بعد یہ لازم ہے کہ اپنے قول و فعل میں تضاد ہو، اور ذکر میں رب اللسان میں اللہ کا نام لکھو۔ جتنا اس پہ عمل کرو گے اس مدت کے قیام میں جو نفع حاصل ہوگا اس کا اثر بعد میں دیکھو گے۔ یہاں پر ہے تھوڑی دیر نفس کو تنبیہ کرو، ہم کیوں آئے ہیں؟ کہا تو فون سے بھی ہو سکتی ہے، یہاں قربت ہے، مجھ سے زیارت بھی ہو رہی ہے، بات بھی سن رہے ہیں۔ اب جو ہے یہاں کا وقت ضائع گا۔ شیخ اندر رہتا ہے لیکن پورا ایکسرے ہو جاتا ہے۔ یہ تقوی کی برکت سے، جتنا تقوی ہوگا، جتنا گناہ سے بچو گے، قلب نور پیدا ہو جائے گا۔ اسی کہتے ہیں ان کو الہام ہو رہا ہے یا کشف ہو رہا ہے۔ یہ بڑے تقوی جو ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو تین شے بہت پسند ہے۔
وہ شخص جو گمنامی اختیار کرے. تو سارے مشائخ نے اس کو استعمال کیا اور سب کامیاب ہو گئے. اللہ نے کہا اچھا تم نے گمنامی اختیار کی اہمیت والا نام اجاگر کرو. نبی کی اتفاق تھی. آپ کیوں تشریف لگا رہے نہ کریں گمنامی کی وجہ سے. میں مالک کو یاد کروں. خود ربی ہوا پھر تشریف لائے پھر آپ نے اعلان فرمایا. تو خلوت کو آپ نے ترجیح دی تھی. ایسی جب خانقاہ میں جاؤ تو خلوت یہاں پر ہے. کلام بھی مت کرو, تعارف بھی مت کرو. مولانا تھانوی نور کے امام ہوتا جو جاتا تعارف بھی نہیں کراتا. ہم تعارف کرانے نہیں آئے. شاہ وسیع اللہ صاحب نور رحمۃ اللہ سے ان کے بڑے خاص تاج بھی تھے. مولانا ندوی جب ان کا شہرت ہوئی شاہ وسیع اللہ صاحب کی تو انہوں نے کون وسیع اللہ صاحب ان کو میں نہیں دیکھا. میں بہت جاتا تھا ملاقات ہوئی کہ حضرت کو دیکھا نہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو ظاہر کرنے گیا تھا, میں حضرت کو لینے گیا تھا. ایک دم خاموش رہتے تھے اور ملاقات بھی نہیں کرتے تھے. بس جو شیخ فرما دیا اسی پر پھر اس میں امت بننے پورے دونوں چمک گئے. تو 3 شخص اللہ تعالیٰ پسند ہیں. ایک گمنام شخص, اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے گمنام اختیار کی, میں تم کو جتنی خانقاہ ہے جو ہندوستان کل بیرون میں سب نے گمنامی کو اختیار کیا. اللہ نے وہی سمجھایا. کچھ جانتا نہیں تھانون کہاں ہے کہاں. اردوئی کے بارے میں جتنی میرے خانقاہ ہیں انہوں نے کام کیا. اللہ نے خوب پیدا کیا, نام روشن کیا. فتح پور تالمرجہ جو ہے شاہ رسول اللہ صاحب کے مسکن اتنے ویسے جانا مشکل. ایسے رائبریلی میں اور علی میں صاحب کی خانقاہ جانا مشکل. راستے بہت خراب تھے, اب تو بہت سڑکیں بن گئی ہیں. ایسی شاہ محمد رضا فتح اللہ دیکھے بہت جانا مشکل. وہاں انہوں نے کام کیا اخلاص. اللہ میں آپ کا نام میرا, مجھے آپ سے عشق ہے. جو کوئی جانے نہ جائے میں آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں. ایک تو گمنام سے پسند ہے, دوسرے اللہ تعالیٰ کو متقی پسند ہے. متقی کہتے ہیں جو گناہ سے بچے. تقویٰ اسی کا نام ہے. تو متقی جو ہے وہ ڈرے گا, خشیت بھی ہے اور محبت بھی ہے. اللہ سے ڈر بھی ہے, محبت بھی ہے. کہ احکام خداوندی میں سے پامال ہونے کا ہے, اسی کا نام ہے خشیت. یہ تھوڑی ڈرتے ہیں, ثابت شد ڈرتے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ کوئی عمل ایسا جو ہم سے مالک ناراض ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے. تو یہ کہ ان کو اللہ کو بہت پسند ہے متقی شخص. ہر فعل میں قول میں یہ احتجاج ہے کہ میرا مالک اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سمیع بصیر علیم و خبیر. یہ استدار ہو جائے, اپنے دل بیٹھ جائے تو گناہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم و خبیر. اتنا جتنا استدار ہوگا اتنا ہی وہ تقویٰ آ جائے گا اس میں. انہیں میں سے شیخ نے تجویز کیا ہے معمولات کی پابندی. تقدم تاخر کوئی حرج نہیں. دنیا میں کہیں آپ یہ 4 وقت مقرر ہیں. صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, شام کی چائے اور رات کا کھانا. ہر دنیا میں کسی جگہ یہ ان کے کیریکولم میں سے ہے, ان کے نظام وفات میں سے. ایسی مومن کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے 5 وقت تو تم کو آنا ہی آنا ہے. کہتا تھا بھوک نہیں لی ہے 2 لقمے کھا لو, جی چاہے نہیں کھایا 2 لقمے کھا لو. طبیعت میں ایسی جی چاہے نماز پڑھنا مجھے 5 وقت مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے, تو میرے دربار میں آ جاؤ. اس میں کوتاہی مت کرنا. اس میں اضافہ کیسے پیدا ہو, اس کو ترغیب دینا کہ نوافل کر کے اس کو. اور بلاہی پڑھنے سے کیوں, جب نوافل پڑھو گے اللہ سے اور کہ اللہ مجھے آپ سے تعلق ہے. نبی یہی شان تھی, پوری رات نماز گزار دیتے تھے. ان کے خدام نے بھی عمل کر کے دکھاتے ہیں. ایک بزرگ تھے, انہوں نے وقت متعین کیا, آج کی رات میں صرف رکوع کروں گا, پوری رات رکوع گزار دوں گا. آج کی رات میں سجدہ کروں گا, پوری رات سجدے میں گزار دیا. قیام کیا, سجدہ کیا, رکوع کیا. یہ عشق الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ترغیب تو نہیں دی اس میں. نبی نے فرمایا کہ جب میں کرتا ہوں تم بھی کرو. اسی کا نام نوافل ہے. اور الہی کیسے پڑھے, نفلوں کا اہتمام. آج جو کہ فرض ہی ادا ہو جائے کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس لیے جب تم کسی اللہ و تعلق قائم کرو گے, دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی, تو یہ
آسان ہو، عمل آسان ہو جائے گا. تو تقویٰ ہوتا ہے کونوا مع الصادقین. ان کے پاس جو متقی لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، وہ تقویٰ بتائیں گے. آج ہم لوگ شیخ کے جاتے تو ہیں صرف دعا کراتے دنیائی غرض سے. دین مقدم کر دو. دین جب مقدم ہو جائے دنیا خود بخود تھوڑا پیچھے آ جائے گی. صحابہ یہی شان، انہوں نے دنیا ترجیح کہیں نہیں دی. دین کو مقدم کیا، پوری دنیا میں چھا گئے. یہ تھا ہمارے اکابر کا کردار بھی تھا. وہی اللہ والا کیا کون سی ڈگری ہوتی ہے، کون سا فن ہوتا ہے. گمنام ہی رہتے ہیں لیکن لوگ بڑے بڑے حکام ان سے جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے کہ ان کا تعلق اللہ برکت سے گیا تقوی بنا کر. جتنا تقوی آ گیا. دو مرض عام ہو رہے ہیں علماء میں بھی، تقابل، تفاضل، تنقید، تنقیص. اتقوا اللہ نہ سے کرو. کیسے عالم تم. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں علماء کے لیے خاص طور سے نہ قلم بہکے نہ زبان بہکے، دونوں میں مطلع ہیں. انہوں نے تذکیہ نفس نہیں کیا، علم حاصل کیا بلا سند، پھر عمل نہیں کیا. اسی لیے ان کے بیان میں اثر بھی نہیں ہوتا. کتنی لفاظی کر لو، اتنے مضامین لکھ لو، لیکن جو چیز گہرائی اکابر کی بات میں اثر ہے ہی نہیں. اکابر جو ہے جو فرماتے ہیں رضو اللہ کے فرماتے ہیں. اور تھانوی خان محفوظ جو ہے ایسا لگ رہا کہ آج کی حالت پیش نظر تقریباً کر سب بزرگ کا یہ معمول تھا. ان کو رتبہ کیوں ملا؟ اللہ بہت گمنام تھے لوگ، تو اللہ نے اچھی کہ تم نے اتنا کام کیا میں تو. اور تیسرا وہ شخص جو مستغنی ہو، کسی کے جیب پر نگاہ نہیں، کسی کے زیادہ تر نگاہ نہیں، کسی کے عہدے پر نگاہ نہیں. میں تو سب سے مستغنی، اللہ سے مستغنی نہیں. میں اللہ سے تو نہیں مستغنی، اسے مانگوں گا اوروں سے ساتھ نظر کروں. تو جتنا مستغنی ہوگا اور پہلے بڑھے گا اس کا. اسی اللہ والوں کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، مخلوق پر نہیں ہوتی. آج لوگ جیب پہ نظر جاتے ہیں، ہم کو تحفہ ہدیہ پیش کریں وہ تو اللہ تعالیٰ دلائیں ان کو اس کو دیتے ہیں. وہ فوراً کتاب انکار کریں وہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت بڑے عقیدت لائے. اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں. مستغنی عورت سے ہو گیا تو اللہ کا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، آسمان سے رزق نہیں آتا. رب العالمین جتنے افراد ہیں ان کو ہی اللہ بنا دیا. انہیں والدین بھی ہو گئے، رزق کرتے ہیں، انہیں احباب بھی ہو گئے. تو ان جتنے لوگ ہمارے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، یہ تین چیزوں کا اصرار کرو. ایک گمنامی، ایک مسلم تقویٰ جو ہے متقی، ایک مستغنی. تو جتنا عمل کرو کبھی ناکام نہیں ہوگا. آج امت کے اندر جو پریشانی بڑھ رہی ہے، غیر لوگ حاوی کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری شامت اعمال سے. افسوس ہے کہ پوری دنیا جو گرا اب آ رہا ہے، پوری دنیا کا مسلمان سر فہرست سے جرائم میں جتنے کرمنلس ہیں، جتنے بھی جرائم ہوئے ہیں دنیا کے، ان میں سب سے آگے مسلمان. کیونکہ دین کو پوچھے ڈالتے ہیں اس نے. حلال حرام کی تمیز نہیں تھی. وہ قوم ملعون ہے یہود نصارہ، ان کا کوئی جانتے ہی نہیں ہے کیا حلال کیا حرام. ہم مسلمان بھی بہر گئے اس کے اندر، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں. جب مالک سے رجوع کرو گے تم ذلت کبھی نہیں اٹھاؤ گے. قرآن پاک کا وعدہ ہے تم ہی غالب کرو گے بشرط مومن ہو. یہ کافیت مشرک کے اندر کچھ بھی جان نہیں رہتی. قوت اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دے. اگر تم نے نافرمانی کی تو ہم تم کو اس دن سے مسلم کر دیں گے. ایک بزرگ تشریف لے گئے شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراودی خدمت کے حضرت آپ دعا فرماتے ہیں. یہ انگریز تسلط ہو رہا ہے، آپ دعا فرماتے. کہتے ہیں فوراً جواب دیا، میں کیسے دعا کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ خضر علیہ السلام ان کی طرف سے یہ ہماری شامت اعمال ان کی مدد فرما رہے ہیں. کتنی پسپائی ہو گئی. جو قوم فاتح تھی مفتی ہو گئی، جسے 500 برس حکومت کی. اور خرابی کہاں سے پیدا ہے؟ تعریف سے، دین سے اعراض کیا. شاہ ولی اللہ صاحب نور الرحمن قدو تم بھی فرماتے تھے لال قلعے والوں پہ، لال قلعے والوں ہوش میں آ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں زمانہ خراب آنے والا ہے تمہارا. وہ مذاق ہو رہتے تھے ان ملانے لوگ خانقاہی لوگ. پھر جب انقلاب آیا سب تہس نہس ہو گیا. پھر ذلت ہوگی. جن کے باپ دادا نے لال قلعہ تاج محل سے بنایا، ان کی اولاد ابھی حیات ہے، پھیری لگاتی ہے. کیوں؟ شامت اعمال تم نے قدر نہیں.
جب قدردانی کرو گے تم ہی حکمران ہوگے، تم حاکم رہو گے۔ اپنے اعمال کو درست کر لو، اسی لیے شریعت منع کیا ہے نہ حاکم برا کہو نہ حکومت برا کہو۔ آج لوگ تفصیل کرتے ہیں حکومت پر یا حاکم پر، منع ہے، شریعت نے منع کیا اس کو، ایسا مت کرو۔ حکومت اللہ تعالیٰ نے دی، حاکم اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تم دعا کرو اللہ ظالم ظلم بچا لے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں کئی سوال ملے گا، تمہاری دعا الگ ہوگی، سوال ملے گا۔ ظالم کے ظلم بچا لو، اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ ہم لوگ کتنے بدیانتی کرتے ہیں، مسلمان ہو کے مکان میں قبضہ، دکان میں قبضہ، جھوٹی گواہی، میراث نہ دینا، تو یہ خیانت بڑھتی چلی جائے، یہ مدارس میں حضرت پہنچ گئی، صحیح تبلیغ نہیں ہو رہی، آپ کو اللہ پیسہ آ رہا ہے، تبلیغ صحیح نہیں ہو رہی، اس کا اثر تو جو حرام پیٹ میں جائے گا پوری تقریب ہوگی۔ اولاد نافرمان کب ہوتی ہے؟ جو حرام رزق پیٹ میں جاتا ہے، اس کا نام بیت ہونا۔ نہیں میں جب توبہ کر سے ہوں اب ایسا نہیں کروں گا۔ جو اسی لیے بھائی اپنے وقت کو ضائع مت کرو، استغفار کی کثرت کرو، جیسے کہ فرمایا حدیث پاک میں کہ انسان دل میں زنگ لگ جاتا ہے، لوہے پانی جو ہے زنگ لگتا ہے، اسی طرح میں عرض کرتا ہوں کہ تلاوت سے لوگ اعراض کر رہے ہیں، اور سورۃ فرقان میں تنبیہ کیا، رسول گواہی دیں گے انہوں نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا۔ اس میں دو معنی ہیں، ایک تو صحیح نہیں پڑھا اس کا، ایک عمل نہیں کیا۔ نبی دعوے دار ہوں گے کہ اللہ انہوں نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، قرآن پاک کو، تو اس میں دو ہے، نہ تو صحیح پڑھا نہ عمل کیا اس کا۔ آج امت قرآن پاک پڑھتی ہے کہ غلط پڑھتی ہے، ثواب کم ملے گا صحیح پڑھو گے۔ ہمارے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قرآن پاک بالکل نہیں آتے، یہ لوگ پکڑ لیے جائیں گے کہ تم نے میرے کلام کی کوئی قدر نہیں کی، دنیاوی علوم بڑی قدر کی۔ میں پی ایچ ڈی فارن سے آیا ہوں، میں امریکہ سے کر کے آیا ہوں، لندن سے آیا ہوں، اور تمام قرآن پاک صفر ہے مسلمان۔ کوئی اس پر ترغیب دے تو یہ کہتے ہیں جملہ یہ مسلمانوں کا، ہمیں کیا ملا پن ہے؟ یہ بات کیسے کی انہوں نے؟ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام ڈراتے تھے، جو قوم مذاق اڑاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تک کرم ہے، ان کے قصص کو بیان فرما اس امت کے لیے، مخاطب کی ایمان والوں کو، اے ایمان والو، یا ایمان مخاطب کے، اے ایمان والو تم ایسا مت کرو۔ انہوں نے یہ حرکت کی، انہوں نے یہ سزا دی۔ ساری غصے جتنے بھی ہیں، جتنے جرائم دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ ہو چکے پہلے، ان پہ عذاب آیا۔ اور جب انہوں نے اس زمانے میں نبی تو نہیں رہے، ولی کے مذاق اڑاتے، علماء مذاق اڑاتے، یہ سخت سنگین حالت ہے۔ یہ علماء کی شان میں گستاخی، یہ بہت سمے قاتل ہے۔ ان حامل شریعت ہیں، دین کو پڑھا 9 سال لگائے، کوئی معمولی بات ہے۔ آج منہ پھٹ علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہے بشر ہو گئی، کوئی غلطی ہے وہ کیوں نہیں کسی کو نتی، لیکن توبہ بھی تو جانتے ہیں وہ غلطی ہے۔ ڈاکٹر بدتمیزی کرتا ہے، کوئی نہیں ٹوکتا، آپ کو مجھے منع کرتے ہیں، آپ خود کھا لیں کہ مجھے منتا مان کر، تم جانتے نہیں۔ اسی لیے امت کا عذاب ہی آ رہا ہے۔ تمام امت کے سابقہ جتنی تھی ان پہ عذاب جو آیا، نبیوں کو ڈرے ہیں۔ اس زمانے میں جو خاص اللہ والے ہیں وہ ڈراتے ہیں، جو ایسا مت کرے۔ اور وہ قوم ان پہ مذاق اڑاتی، کیوں؟ یہود نصارہ نے ان پہ محنت کی تھی، عرب پہ آ جاؤ، پوری دنیا میں جان بچھا دیا۔ ابھی لحاظی جو ہوئی تھی وہاں پر، وہاں کی حالت ایسی، جو چیز شیطان نے منع کی ہے وہاں اس کا رائج ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ ان کی گود میں چلے گئے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حکومت کرتے نہیں کرو گے تم، وہ تو فانی ہے، دنیا فانی، تم بھی فانی۔ باقی کو یاد کرو گے تم باقی رہو گے، نام بھی رہے گا اور کام بھی چلے گا۔ اللہ والوں کی شان ہے، تو چلے گی دنیا سے، ایک کام ایسا کر گیا دنیا ان کی قدم چنتی ہے۔ تو تلاوت خاص طور سے کرو، لیکن صحت کے ساتھ سیکھو۔ اس کو آج کل بہت لوگ غفلت آ رہی ہے کہ اتنوں کی نمازیں فاسد ہو رہی ہیں، کیوں؟ قرآن پاک صحیح ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، انہیں کا حکم ہے جانے والا سیکھو۔ یہ قاری کہتے ہیں قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، صحیح پڑھو، برا ثواب ملے۔ ایک شہر میں تلاوت کی کتنا ثواب ملے تم بولے گا، لیکن جب صحیح پڑھو، حکومت سے کوئی محنت نہیں کری، میں نے بیٹے میں نے بیٹی
اچھے کوالیفائی کیا اس نے، گزر چکے ہیں یونیورسٹی کے تمام جگہ اسی کرتا ہے، دعوے داری کرتا ہے اور دین والوں سے بنا ہے، والدین پکڑ لی جائیں گے، ان سے پوچھ کے ہوگی، بچے دعوے داری کریں گے، اللہ ان کو دگنی سزا دی تھی، انہوں نے دین نہیں سکھایا۔ جیسے ہم کی دنیا فکر کرتے ہیں، دین کی فکر کرنا چاہیے، پہلے دین سکھا دو، دنیا کسی شعبے میں جا کر ناکام ہوگی۔ بہت ذہین ہوتے ہیں، حافظ قرآن جو ہونے بعد کوئی پیشہ اختیار کر، بہت ذہانت ہے اس کے اندر، چاہے انجینئرنگ ہو چاہے میڈیکل سائنس ہو، جتنے بھی ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں جو قرآن پاک کے سینے میں ہے۔ آج ہمارے اندر اسی بڑی کمی ہے، نہ تو تلاوت صحیح کرتے ہیں اور نہ اس پہ توجہ دیتے ہیں، تو نماز کا صحیح کب ہوگی جب صحیح قرآن پاک۔ تو جیسے ذہن میں لگ جاتا ہے لوگوں کو، ایسی اعمال ہے تلاوت اور موت کو یاد کرنا، تلاوت کرو صحت کے ساتھ اور دعا بھی کرو، اللہ آپ کے کلام کے اندر زیارت کیجیے، اللہ والوں زیارت بہت مشہور نے بڑا بزرگ زیارت کی، وہ تو فانی ہے، قرآن پاک باقی ہے، اس کی میں نے زیارت کی بہت بار شرف حاصل کی، اس کی میں نے تلاوت کی بہت بار شرف، اس کی میں نے سماعت کی، تو تھوڑا وقت نکال دیا، ایک رکو پڑھو، قاعدے کے اندر پڑھو، روز اللہ ہو کے پڑھو، پھر جو کو کامیاب ہو جاؤ گے، دعا قبول ہوگی۔ آج ہماری دعا قبول کیوں ہوتی؟ کل بات کر کیا تھا، ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں مولانا شاہ احمد لاہوری نور رحمان، فرمایا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے اسباب بتائے، 80% وہ لوگ جو حرام میں مبتلا ہے، روزی حرام کھا رہے ہیں، 10% وہ لوگ ہیں جو بے نمازی کھانا کھاتے ہیں۔ آج کون پوچھتا ہے اس کے؟ اس معاملے میں ایک بزرگ ہمارے ہیں مفتی شبیر صاحب والد، وہ بہت مستعد کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا باغی رسول کے باغی میں اسے کھانا کھاؤں، جاتے ہی نہیں کی، ان کا حال الگ ہے، کہتے ہیں نماز جو اللہ کی تم اللہ کے باغی نبی کے باغی میں تمہارا کھانا کھاؤں، تو 10% وہ لوگ ہیں جو بے نمازی کھانا کھاتے ہیں۔ گھر میں باقاعدہ معلوم کرو کوئی بے نمازی تو نہیں ہے، ترغیب دو ٹاٹ پر زیادہ نہیں، دارو بن کے نہیں آئے، توجہ کرواؤ۔ 10% وہ لوگ ہیں جو علماء کی تحقیق کرتے ہیں، دعا قبول نہیں، ان چیزوں پہ عمل کرو۔ تو جو وقت گزر گیا آنے سے رہا، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، عبادت میں کرو، رات و ذکر میں لگو، دنیا خوب کماؤ، منع نہیں کہ محنت کرو، دنیا کرو، خون پسینہ کرو تو 100 ملے گا۔ مزدور جب مزدوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ خوش ہوتے ہیں، اس نے میرے وقت اتنی مشق اٹھائی، اب میں اسے گناہ معاف کر دیا، لیکن دیانتداری سے کرو۔ آج ہمارے اندر جو جس شعبے ہو انہوں دیانتداری کم نہیں کرتے، اسی لیے روزی حرام ہو جاتی ہے۔ قتل حلال کی ترغیب دی، سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو گوشت حرام سے پلے وہ جہنم نہیں جائے گا، دیکھو بچاؤ۔ کوئی دعوت ہو جہاں دیکھو کہ غیر شرعی بالکل نہیں، ہم تم کو کھلا دیں گے، ہم نہیں کھائیں گے، ان کی دلجوئی غلط ہو اور بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے یہاں کے وائس چانسلر صاحب غیر مسلم یونیورسٹی وائس چانسلر تھے، وہ تو وہاں کے لوگ غیر مسلم دعوت کی، لیکن مسلمان ہیں، انہوں نے مرغان کا احترام کیا، ایک جملہ استعمال کیا، میرے موالین نے منع کیا میں سبزی کھاؤں گا، کون بحث کرنے سے کہ ذبیحہ درست نہیں ہے، ان کے میرے موالین نے منع کیا میں سبزی کھاؤں گا۔ یہ حکمت ہم اس کو کہتے ہیں کہ سام ملیا حقیق لوٹ ہے، تو کہیں بھی جا دعوت میں مرغ آج کل حالات نہیں ہو رہا اللہ ماشاء اللہ، وہ حرام ہو جائے گا، کوئی کہے یہ خنزیر کا گوشت ہے، سور کا گوشت ہے، ہم مسلمان حرام یہ بھی ہے، ذبیحہ درست نہیں، اور کتنی بوٹی لوگ کھاتے ہیں، اس سے اپنے بچا لو۔ انہیں میں سے پیپسی کو ہمارا تحقیق ہے، ایک جوس کا حرمت میں آ گیا، کتنے لوگ پی رہے ہیں اس کو، اس سے مولانا راوی صاحب نے فرمایا کہ بالکل جائز نہیں۔ یہ بات میں مکہ مکرمہ عرض کی خانقاہ حاضری ہوئی، دیکھا وہاں پہ درس کیا کہ بھائی ہمارے گھر میں منع کرتے ہیں اس کو، اور موجودہ پی لو، کسی کے کون وہاں کے علماء کچھ بھی نہیں، ہمارے بزرگ منع کیا ہے۔ دعوت میں کہیں جاؤ گوشت جب تک تحقیق کون بحث کرے، سبزی کھائیں گے، پنیر کھائیں گے، دال کھائیں گے، اپنے تو بچا لو۔ تو وقت کی قدردانی اللہ والوں کی ہوتی ہے، جب حلال روزی پہ بنے گی حرام سے بچو گے، تاثیر بچو گے۔ دعا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ